بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر منافقین کی جو مثال دی گئی تھی بارش میں چلنے والے شخص کے ساتھ، تو اس مثال کی وضاحت کے اندر وجہ شبہ کے طور پر ہم نے کچھ وضاحت عرض کی تھی۔ تو آج ایک نیا ٹاپک، نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، جس کو غور سے سماعت کریں۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یاد رکھیں، جو اصول حدیث کے اندر مہارت رکھتے ہیں علماء اکرام، جو مفسرین ہوتے ہیں اصول قرآن کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ جن آیات کے اندر یا ایھا الناس آیا ہے، تو یہ خطاب ہوتا ہے کفار کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ۔ اور جن جن آیتوں کے اندر یا ایھا المؤمنون آیا ہے، تو وہاں پر خطاب ہوتا ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے، اور وہ مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں نازل ہوئی ہوتی ہے۔ تو یا ایھا الناس سے کفار مراد ہوتے ہیں، بالعموم کے اندر پھر مسلمان بھی آ جاتے ہیں، اور پھر جو یا ایھا الذین آمنو ہیں، تو وہ مدینہ میں نازل ہو چکی ہوتی ہیں، ان سے مراد اہل ایمان مومن ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یا ایھا الناس، آگے اس کا مخاطب بتا رہے ہیں کہ ان کا مخاطب کون ہے۔ الناس کا مطلب بتا رہے ہیں، مخاطب بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ تھا، یعنی اے اہل مکہ تھا، یعنی اے مکے والوں۔ اب ان کے اندر عموم آ گیا، چاہے وہ مکے والا مومن ہو یا پھر مومن نہ ہو، تو ان دونوں کو عموم کے طور پر دونوں کو شامل کیا گیا۔ تو خطاب کرنے کے بعد خطاب کرنے کی وجہ بھی بتائی کہ اعبدو، یعنی تم عبادت کرو۔ جب بھی کسی بندے کو ندا دی جاتی ہے، مخاطب کیا جاتا ہے، تو اس سے کوئی نہ کوئی کام طلب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے لوگوں کو خطاب دیا گیا ہے، مکے والوں کو خطاب دیا گیا ہے۔ خطاب کے بعد کام بھی بتایا گیا کہ کیا کرو؟ عبادت کرو، یعنی وحیدو، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو، اپنے رب کی توحید بیان کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ کس کی توحید، کس کا شرک؟ کس کی توحید بیان کرو اور شرک نہ کرو؟ آگے بیان کیا کہ جو تمہارا رب ہے، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی توحید بیان کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو خالق کا جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ابتدا سے کسی چیز کو پیدا کرنا، جسے کائنات کو ابتدا سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کر کے پیدا کرنا۔ پہلے کوئی چیز، اس کی مثل، اس کا ہم مثل، اس کی عکس موجود ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسری چیز بنائی جاتی ہے۔ جیسے پہلے زمانے کے اندر بیل گاڑیاں تھیں، تو ان بیل گاڑیوں کو دیکھ کر دوسری چیزیں، موٹر سائیکل وغیرہ یا گاڑیاں، کار وغیرہ بنائی گئی۔ تو اس کو ہم تخلیق کہیں گے، لیکن تخلیق بمعنی کسی چیز کو مثل کے طور پر پیدا کرنا، بنانا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو پیدا کیا ہے، لوگوں کی جو تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مثال کے ساتھ، بغیر کسی تمثیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ابتدائی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک کے اندر لفظ انشاء پیدا ہوتا ہے۔ کسی چیز کو جب ابتدا سے پیدا کیا جائے، کسی چیز کو جب ابتدا سے ایجاد کیا جائے، تو اس کے لیے انشاء بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تخلیق، خلق کی فعل کی آگے وضاحت کی، تشریح کی، انشأکم، یعنی تم کو جس نے ابتدا سے پیدا کیا، ولم تکونوا شیئا، اور تم کوئی چیز بھی نہیں تھی۔
کوئی تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی مثل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بغیر کسی مثل کے تمہیں تخلیق فرمایا۔ ٹھیک ہے، واؤ کے ذریعے، یہ واؤ عاطفہ ہے، اور اس واؤ کے ذریعے کم پر عطف کیا گیا ہے۔ کم یہ معطوف علیہ ہے، اور یہ معطوف الذی من قبلکم، تو ان دونوں کا تعلق ہوگا خلق کا فعل کے ساتھ، جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے۔ اسی وجہ سے یہاں پر خلق کا فعل کو محذوف نکالا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا، کیا وجہ تھی؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ کیسے متقی بن جاؤ؟ بے عبادتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، عقابہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ بھی ہے نا کہ انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، یاد رکھیں جو لعل ہوتا ہے، آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہوگا کہ جو لعل ہوتا ہے وہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے، لعل جاء زید، امید ہے، ترجیح کے لیے کسی چیز کی امید جب لگائی جاتی ہے تو لعل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لعل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لعلکم، شاید کہ تم، تو لعل کیا کیوں آتا ہے؟ ترجیح کے لیے، امید کے لیے آتا ہے۔ تو یاد رکھیں امید کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی امید نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کو یقین ہوتا ہے، اور امید اس چیز میں کی جاتی ہے جس میں یقین نہ ہو، جیسے کہا جاتا ہے لعل جاء زید، شاید کہ زید آئے، امید ہے کہ زید آئے، تو اس زید کے آنے میں کیا ہوتی ہے؟ ایک شک ہوتا ہے، کنفرم علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسی وجہ سے یہاں پر لعل استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، تو لعل کیوں استعمال ہوا، یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، تو اس کا آگے سے جواب دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے غرض مفسر کیا ہوگا؟ اعتراض کا جواب دینا۔ اس عبارت کو کیوں لایا گیا ہے؟ اس عبارت کا غرض مفسر کیا ہے؟ اعتراض کا جواب دینا۔ وہ اعتراض میں نے آپ کو بتا دیا، تو جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں لعل فی الاصل للترجیح، جو لعل ہے یہ اصل میں ترجیح کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے، امید دلانے کے لیے آتا ہے۔ وفی کلام ہی تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر، اللہ تعالیٰ کا جو کلام قرآن مجید ہے، تو جہاں کہیں بھی لعل آئے گا تو وہاں پر لعل سے مراد تحقیق ہوگی، تحقیق کے لیے، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا یہاں پر اعتراض نہیں ہوگا۔ تحقیق، تم متقی بن جاؤ، ثابت کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مختصر سا سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ طلبہ اکثر طور پر غیر حاضر رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سبق میں آئیں گے، کلاس میں آئیں گے تو آپ کو سبق یاد ہوگا، سبق کو سمجھیں گے، سبق کو یاد کریں گے، یاد کرنے کے بعد سنائیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر سبق بیٹھے گا، ورنہ آپ کے ذہن سے سبق نکل جائے گا۔ تکرار کے ساتھ سبق یاد رہتا ہے، تو کوشش کریں کلاس روٹین کے ساتھ لازمن 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 لیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی کل آپ سے سنا جائے گا۔